آصف علی. آصف علی آپ کا استقبال ہے ہماری اسٹریم میں. جی بہت شکریہ. جی جی سب سے پہلے تو مجھے آپ سے شریعت کا اصول جاننا ہے. جی جی بتائیے کون سا اصول جاننا ہے آپ کو؟ شریعت کے کیا اصول ہے، مطلب کس کتابوں پہ کس اصولوں پہ شریعت ہماری چلے گی؟ قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام بس کا فہم. قرآن، حدیث، سلف کا فہم، بس. جی اب میں بولوں. ہاں بولیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زبانی والی حدیث ہے. ہاں معاذ بولیے. ابن جبل، سنیے سر، کسی صحابی کو گورنر بنا کر بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. معاذ ابن جبل نام تھا ان صحابی کا. ان ضعیف کو کہیں روایت، کا گورنر بنا کر ضعیف محمد صلی اللہ روایت علیہ ہے. وسلم. انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا. ضعیف روایت ہے، اس کو مت پیش کیجیے. کوئی دوسری روایت لائیے. سنیے میری بات. ضعیف روایت کے بارے میں ضعیف اجماع. روایت ہے کہ جو قرآن میں نہیں ملے گا، حدیث میں نہیں ملے گا، میں اپنی رائے سے پیش کروں گا. اور اگر آپ کو ماننا بھی ہے تو میں نے کہہ دیا فہم صحابہ سلف، قرآن حدیث صحابہ کرام کا فہم. جی تو میری اگر آپ بات کو پوری ماننا ہونے بھی ہے دیں تو گے میں آپ؟ نے کہہ دیا نا صحابہ کرام کا فہم. تو میری بات پوری ہونے دیں گے؟ جی بولیے بھائی، آپ بولیے، آپ کو روک نہیں رہے. جی آپ آپ بول دیجیے. جی آصف بھائی بتائیے، کوئی دقت نہیں ہے، بتائیے. نہیں شاہد پٹیل صاحب، اس طریقے سے بات پوری نہیں ہو پائے گی. نہیں کوئی میرے اگر بھائی بیچ آپ بتائیے، آپ میں ذرا بھی ٹینشن مت لو. خاموش ہو گیا، بولیے. جب آپ کہہ لیں گے آپ تب کو پورا موقع دے رہے ہیں ہم بات کرنے کا. جی بولیے آپ. جی جی آپ کو حدیث بتا رہے تھے نا، شیخ کو کیونکہ پتا تھا وہ حدیث آپ کون سی بول رہے ہو، تو انہوں نے بتا دی یہ حدیث ضعیف ہے. اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں ڈیٹیل بھی بتا سکتے ہیں. اب آپ کیا بول رہے میں تھے؟ ضعیف حدیث کے معاملے میں اجماع امت کا ایک قول ہے. اجماع امت کا قول ہے ضعیف حدیث فضائل میں جائز ہے. مطلب امت اس فضائل کے لیے اس کو بیان کر سکتی ہے، اس کو لے سکتی ہے اسلام میں. اگر فضائل بیان ہو رہے اسلام کے، اگر کہیں کوئی مسئلہ اٹک رہا ہے اور کئی دقتیں پیش آ رہی ہے، تو پھر ہم فضائل کے لیے اگر اسلام کو اس سے فروغیت مل رہی ہے تو پھر اس ضعیف حدیث کو اسلام میں لیا جائے گا. لیکن وہ ضعیف حدیث نہیں لی جائیں گی جس سے اسلام کو دقت یا تکلیف آ رہی ہے، اسلام کی بدنامی یا برائی ہوں گی. تو وہ ضعیف حدیث اسلام میں نہیں لی جائے گی، ایڈ نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا آصف اب بھائی، اسی طریقے سے ایک منٹ، بات اجماع کیا ہے؟ اچھا اجماع آپ کی بات زید بھائی ان کو بول لینے دیجیے. زید بھائی ابھی آپ کہہ لیں گے. بات کہہ لینے دیجیے تاکہ ان کو شکایت نہ ہو. اور پھر میں جب جواب دوں گا تو آپ بیچ میں مت بولیے گا. بول لیجیے آپ جو بول. بہت اچھی بات ہے. جی زید آصف بھائی نے بولیے. اجماع کے بارے میں زید بھائی نے سوال کیا اجماع کیا ہے، تو شاید نہیں میں سمجھتا تھا کہ زید بھائی کو پتا ہوگا. میں کہاں بول رہا ہوں مجھے نہیں پتا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. چلو آپ سوال پہلا مکمل کر لو پھر بتائیں. ان کو پہلے اپنی بات رکھ لینے پوری دیجیے. بات آپ کہہ لیں بھائی، ان کو پوری جو بات. کہنا کہنے میرے دیجیے. سمجھانے کے بعد بھی آپ لوگ بیچ میں کود پڑتے ہو نا، میرے سمجھانے کے بعد بھی آپ لوگ بیچ میں آ جاتے ہو کہ میں بولوں پہلے پوری میری بات پھر آپ بولیں، تو ڈسکشن اچھی سے ہوتا ہے. میں آپ کو بولنے کے لیے بھی بول نہیں رہا ہوں. چلو بولو نا بھائی، کنٹینیو. جی تو یہ جو حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، بھلے وہ ضعیف ہو لیکن اگر وہ اسلام کو فائدہ دے رہی ہے، فروغیت دے رہی ہے، تو اجماع امت کا اس پر اتفاق ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا اگر اس سے دین کا فائدہ ہے تو ٹھیک اسی طرح اس قول کے مطابق، اجماع امت کے قول کے مطابق، جیسے اجماع امت نے اس وقت صرف 1,24,000 صحابہ، یعنی اسلام میں اتنے ہی بندے تھے 1,24,000 کے لگ بھگ. تو اس وقت جب صحابہ نے فیصلہ لیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اول خلیفہ ہوں گے، تو جب اجماع امت کا قول ہوا، تو جب صحابہ ابو بکر صدیق بنے تو اجماع امت کا قول ہمارے لیے جو ہے معتبر بنتے آیا. تو اس حدیث معاذ ابن جبل والی جو حدیث ہے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو گورنر بنا کر بھیجا ملک شام کا یا کہیں کا، تو یہ بول کر بھیجا ان کو کہ آپ پوچھا ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اگر کسی مسئلے میں پریشان ہو جاؤ تو کیسے تلاش کرو گے، کیسے حل کرو گے؟ تو صحابہ نے کہا کہ میں قرآن میں تلاش کروں گا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر آپ اس میں جواب نہیں تلاش کر پائے تو، کیونکہ قرآن میں تو ہر چیز کا جواب ہے، لیکن آپ نہیں تلاش کر پائے تو وہ صحابی بولے میں پھر حدیث میں تلاش کروں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ حدیث میں بھی تلاش نہیں کر پائے تو بولے پھر ہم لوگ جو ہے اجماعی شکل میں ایک جمع ہو کر صحیح اور غلط پر ڈسکشن کریں گے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، اس کے اوپر ہم فیصلہ لیں گے.
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اگر صحیح غلط پر بھی اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے, برابری کی دونوں طرف لوگ ہو گئے, یعنی 100 میں سے 50 ادھر 50 ادھر, تب جا کر ہم صحیح غلط پر بولے جہاں ہم قیاس کا وہاں پہ سہارا لیں گے. تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ شریعت کا جو اصول ہے وہ قرآن و حدیث اور اجماع اور قیاس 4 چیزوں پر مشتمل اسلام کا اصول ہے. درست ہے؟ چلو آپ کا آپ لیکچر میں زاہد بھائی مختصر میں ہم لوگ شارٹ میں آپ کا سوال سمجھ سکتے ہیں. آپ کا سوال ابھی آ گیا. ابھی شیخ کفایت آپ پہلے بتائیں. شیخ کفایت. دیکھیے میں ٹھیک ہے, میں تھوڑی سی بات کہتا ہوں پھر شیخ صاحب بھی انشاءاللہ. جی آپ نے یہ کہا تھا شریعت کا اصول کیا ہے, دیکھیں قرآن اور حدیث اور اس کو سمجھیں گے صحابہ کرام کے فہم سے. یہ جو آپ اجماع اور قیاس کی بات کریں, اجماع اور جی قیاس کوئی الگ سے شریعت کا مصدر نہیں ہے. کہ اجماع دیکھیے شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہو چکی ہے. قرآن جتنا نازل ہونا تھا نازل ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں آنی تھی آ چکی ہیں. اب جو اجماع جی نبی کے زمانے میں تو اجماع ہو نہیں سکتا. اجماع کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے کہ ائمہ مجتہدین کا اتفاق. جب نبی موجود ہے تو اجماع کی ضرورت نہیں ہے. اب جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر امت کا اجماع ہوتا ہے تو اجماع قرآن و حدیث پر ہوتا ہے, قرآن و حدیث کی کسی نص کے مطابق ہوتا ہے. بغیر نص جی کے اگر کوئی اجماع, ایسے اجماع کو ہم مانتے ہی نہیں جس کے تعلق سے جی کوئی جی نص نہ ہو. اگر نص سے جی جی صریح ہے کوئی, آپ سنیے نا, میں نے تو آپ کی بات سنی نا, میں تو اپنے آپ کو میوٹ کر لیا تھا. اب آپ صرف سنیے میں جو جی میں بول رہا ہوں نا, یعنی ہاں بول رہا ہوں. ہاں ہاں بولیے آپ کی بات بولیے. جی شیخ. تو دیکھیے یہ یعنی میں اجماع ہے, آپ کی اجماع اور بات قیاس الگ سے کوئی شریعت کا مصدر نہیں ہے. اجماع بھی اگر جی ہوگا تو قرآن و حدیث کے نص پر ہوگا, قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل ہوگا, اپنے من سے صحیح بات. اپنے خیال سے اجماع نہیں ہوگا. اگر کوئی خیالی اجماع ہے, رائے قیاس کا اجماع, اپنے یعنی قیاس فاسد والا اجماع ہے, یعنی اس طرح سے کوئی بات کرتا ہے کس چیز پہ اجماع ہے, ہم ایسے اجماع کو مانتے نہیں, ایسا اجماع ممکن ہی نہیں. اور یہی بات قیاس بھی ہے. قیاس بھی اگر اپنے بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے تو وہ قیاس ہے. تو اجماع اور قیاس یہ اصل میں فی نفسہ دین نہیں ہے, بلکہ یہ دین کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے. اجماع کیا ہے؟ یعنی اجماع اور قیاس کا تعلق نص سے نہیں ہے, نص کے فہم سے ہے. نص قرآن کی آیت ہو سکتی ہے, نص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو سکتا ہے. اب یہ نص اسی دونوں پہ ختم ہے. اجماع نص نہیں ہے, جی قیاس نص نہیں ہے. جی اجماع نص کے فہم کا ایک طریقہ ہے, قیاس جی نص کے فہم کا ایک طریقہ ہے. جب قرآن حدیث کو سمجھنے پر, اس کے فہم پر اتفاق ہو جائے, اس کا نام اجماع ہے. اور جب قرآن حدیث کے فہم پہ, قرآن و حدیث سے کوئی, قرآن حدیث میں کوئی کلیئر بات نہ ہو لیکن پھر بھی قرآن حدیث سے نکالتے ہوئے کوئی اجتہاد کیا جائے اور اس پر اجماع نہ ہو, اس پہ کوئی اجماع کا دعویٰ نہ کیا, تو اس کو قیاس کہتے ہیں. تو اجماع اور قیاس یہ بنیادی مصدر نہیں ہے شریعت کا. اصل مصدر قرآن ہے اور حدیث ہے. اور اجماع اور قیاس کا تعلق نص سے نہیں ہے, اجماع اور قیاس کا تعلق فہم سے ہے, سمجھنے سے ہے. جو اصل دین ہے وہ مکمل ہو چکا ہے نبی کی حیات میں. اب نبی کی حیات میں اجماع ہو نہیں سکتا, اور نبی کے بعد ہی اجماع ہوگا, اور نبی کے بعد دین آ نہیں سکتا. اس لیے نبی کے بعد چاہے اجماع ہو چاہے قیاس ہو, اس کا تعلق نص کے فہم سے ہے. نص بنیادی طور پر نص نہیں ہے, وہ نص کے فہم سے ہے. تو یہ بات ہوگی جی جو مجھے ہم نے شروع میں کہا تھا, جو شروع میں کہا تھا نا کہ اصل اصول قرآن حدیث ہے, اس کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق ماننا, یہی اصل ہے. باقی اجماع جی اور قیاس اس کے تابع ہے تو ٹھیک ہے, باقی اجماع اور بس قیاس اس کے تابع نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی. اور جی اب بات آتے ہیں ضعیف حدیث پہ. آپ نے جو یہ کہا نا کہ ضعیف حدیث کے ماننے پر اجماع, بالکل غلط بات ہے. کدھر اجماع ہے بھائی؟ کس نے کہا کہ ضعیف حدیث کو ماننے پر اجماع ہے؟ میں آپ کے سامنے کچھ اقوال پیش کر دیتا ہوں جو آپ نے کہا جی نا کہ ضعیف حدیث کے ماننے پر اجماع ہے. تو جی دیکھیے ضعیف حدیث نہ تو فضائل کہا ہے, فضائل کا لفظ جوڑ لیجیے. ہاں صحیح بات ہے. انہوں نے فضائل کی بات کہی ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث چل جائے. اچھا یہاں پر ایک بات واضح کر دوں, بہت سارے لوگ نا بولتے تو ہیں فضائل, لیکن لاتے ہیں اس کو عقیدے کے باب میں بھی لے آئیں گے, عمل کے باب میں لے آئیں گے. فضائل جی عمل مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمل کی فضیلت. اور یہاں آدمی ایک عمل ایجاد کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے فضائل اعمال میں حدیث چل سکتی. بھائی آپ اعمال میں ضعیف حدیث لا رہے ہیں, فضائل میں نہیں لا رہے. جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ جو ہے ایسے انگوٹھا چومنا چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا, تو کوئی روایت پیش کرتا ہے, کہتے ثابت نہیں, بولتا فضائل میں چل سکتی. بھائی یہ فضیلت نہیں, یہ تو عمل ہے.
آپ ضعیف حدیث عمل میں لا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ فضائل میں لا سکتے ہیں، حالانکہ فضائل میں بھی ضعیف انگوٹھے چومنا حضور سنیے رک جائیے. ڈیفینیشن ہی نیا کچھ آیا. آصف بھائی نے جو فضائل کا ڈیفینیشن دیا نا ایک دم نیا ہاں. ڈیفینیشن. آپ نے تو جو ڈیفینیشن دیا حضور کی آصف بھائی ہاں آپ نے فضائل کا جو ڈیفینیشن دیا نا آپ نے کچھ ایک دم نئی چیز انوینٹ کی ہے جو آج پہلی بار میں سن رہا تھا. فضائل کا جو ڈیفینیشن آپ نے کہا جس سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے وہ حدیث لے سکتے ہیں، جس سے اسلام کو نقصان ہوتا ہے وہ نہیں. فضائل میں فضائل کیا ہوتا ہے نا کہ اعمال کی فضیلت یعنی انکریج کرنا. تو آپ اگر فضائل کہہ رہے ہو تو عقیدہ میں نہیں لا سکتے، اعمال میں نہیں لا فضائل سکتے. صرف اعمال آپ کی جو فضیلت بول رہے آپ ہو غلط سوچ رہے ہو. فضائل صرف اعمال کی فضیلت آپ غلط سوچ رہے ہو نا، یا آپ نے من سے سوچ رہے ہو نا. فضائل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی فضائل بیان ہو رہے ہیں. پہلے اپنی بات مکمل کر لینے دیجیے. جو آپ ہاں نے شیخ اجماع کا دعویٰ کیا نا اس بات کو غلط ثابت کرنے دیجیے. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ فضائل میں اجماع ہے؟ میں کچھ اقوال پیش کروں گا نا جس سے ثابت ہوتا ہے اجماع کا دعویٰ جھوٹا ہے، غلط بات ہے. اب کچھ اقوال میں سن بھی لیجیے. کرتا ہوں. فضائل میں بھی ضعیف حدیث نہیں چل سکتی ہے. اس تعلق سے کچھ اقوال سنیے. آپ نے سنا ہے نا، اجماع کا دعویٰ آپ نے کر دیا، اب ذرا ہماری سنیے کچھ. امام ابن رجب رحمہ اللہ کی کتاب ہے شرح الترمذی، جلد 1 صفحہ 372. اس میں کہتے ہیں وظاہر ما ذکرہ مسلم فی مقدمۃ کتابی یقتضی انہ لا تروى احادیث الترغیب والترہیب الا عمن تروى عنہ الاحکام. کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمے میں جو کچھ ذکر کیا ہے اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ احکام میں جن سے روایت لی جائیں گی، فضائل میں، ترغیب میں، ترہیب میں بھی انہی سے روایت لی جائے گی. یعنی چاہے عقیدے کی بات ہو، چاہے احکام کی بات ہو، چاہے فضیلت کی بات ہو، چاہے ترغیب کی بات ہو، چاہے ترہیب کی بات ہو، دونوں جگہ ہمیں صحیح حدیثیں چاہیے. بغیر صحیح حدیث کے وہ معاملہ نہیں چل سکتا. ایسے امام ابن حبان رحم اللہ محدث ہیں، المجروحین جلد 1 صفحہ نمبر 328 میں کہتے ہیں کہ جو ضعیف حدیثیں چاہے اس کو روایت کیا گیا ہو چاہے روایت نہ کیا گیا ہو، اس کا کوئی وہ دونوں برابر ہے. قاضی ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کے جو ہے النقط علی مقدمہ ابن سلام میں بھی دیکھ سکتے ہیں، تدریب الراوی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، الحدیث الضعیف لا یعمل به مطلقا، جو ضعیف حدیث ہے مطلق اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. اور ابن حجر رحمہ اللہ ایک منٹ اتنا لمبا ہو جاتا ہے، بہت لمبی ہو جاتی ہے. ایک کال پہ ایک دو حوالے کافی تھے جید بھائی. صرف ایک کال پیش کرتا ہوں، بس میں ختم کرتا ہوں بات. صرف ایک کال پیش کیجیے، میں لمبا نہیں کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ اجماع اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے بس میرا آخری کال سن لیا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ محدث ہیں، حدیث کی کتابوں کے ماہر ہیں، رجال پر بھی بہت ساری کتابیں ہیں. ان کی کتاب ہے تبیین العجب. تبیین العجب ان کی کتاب ہے، جلد نمبر صفحہ نمبر 2 پہ کہتے ہیں ولا فرق فی العمل بالحدیث فی الاحکام او فی الفضائل اذ الکل شرع، کہ عمل کرنے میں چاہے احکام ہو چاہے فضائل ہو کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ دونوں شریعت ہے. اگر احکام کا مسئلہ وہ بھی شریعت ہے، فضائل کا مسئلہ وہ بھی شریعت ہے. اس لیے جو آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ فضائل میں ضعیف حدیث چل سکتی ہے، امت کا اجماع ہے، یہ غلط بات ہے. آپ غلط بات نہ کہیں، یہ امت کا اجماع نہیں ہے. بہت سارے علماء اس کو نہیں مانتے ہیں. اور قرآن اور حدیث کی دلائل دیا بھی نہیں. قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں کہ فضائل میں بھی ضعیف حدیث نہیں چل سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح طور پر کہا کہ ہمارے حوالے سے اگر کوئی نقل کرتا ہے کوئی بھی بات، فَلْيَقُلْ صِدْقًا، وہ صرف سچی بات ہی نقل کر سکتا ہے. جو بات سچ ثابت ہے اسے آپ نقل نہیں کر سکتے. تو چاہے فضائل ہو چاہے احکام ہو، یہ دعویٰ کرنا کہ اجماع ہے، اجماع نہیں ہے. بہت سا میں نے کچھ اقوال پیش کیے، آپ کہہ رہے ہیں تفصیل میں تفصیل نہیں کرتا ہوں، لیکن جی ہاں. آصف بھائی دیکھو بات کے مغز یہ آیا، آپ نے کہا اجماع ہے، شیخ نے دلائل پڑھ کے بتا دیے، امام مسلم وغیرہ سب کے اقوال پڑھ کے بتا دیے کہ اجماع نہیں ہے. پہلے یہ تو آپ اجماع سے سمجھتے کیا ہو؟ میجورٹی سمجھتے ہو یا اتفاق سمجھتے ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہو اجماع سے؟ میجورٹی کا اتفاق. اچھا، یعنی کہ میجورٹی یا 100% آپ سمجھتے کیا ہو پہلے بتاؤ. میجورٹی کا اتفاق. اچھا دیکھو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ڈیفینیشن جو ہے نا، یہ ڈیفینیشن میں بھی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا جب بنایا گیا خلیفہ تو میجورٹی کا اتفاق سے بنایا گیا. وہ خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. یہ جو حدیث ہے، جو حدیث اور پورے اسلام کی بات ہوگی. نہیں، آپ پہلے بات سمجھو. میجورٹی کا اتفاق سمجھتے ہیں. اجماع کی ڈیفینیشن ماننے یہی اجماع ہے، تو ایسے اجماع کو ہم مانتے ہی نہیں. گھر میں رکھو ایسا اجماع.
ایسا کوئی اجماع نہیں. اور دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت ضعیف حدیث کو فضائل اعمال میں مانتی, یہ بھی غلط بات ہے. اکثریت بھی نہیں مانتی. کتنے حوالے لائیں تو گے؟ میری صحابہ رک جاؤ کرام تابعین میں زید کے دور میں بھائی مجھے موقع دو 5 منٹ کا. کوئی نہیں مانتا تھا. زید بھائی مجھے 5 منٹ حوالے لے کے آپ اس کو اجماع بول لیں. آپ to the point سوال پوچھو. آپ نے تو کوئی حوالہ بھی نہیں دیا. آپ کو ارے بڑبڑ مت کرو نا, مجھے ٹائم ہی کا, مجھے موقع ہی کہاں دے رہے ہو, آپ بڑبڑ کر رہے ہو ایک جیسا ادھر سے. اتنا بڑبڑ اتنا بوکھلا گئے ہو آپ, بات ہی نہیں کرنے دے رہے. اتنا بوکھلانا نہیں چاہیے, اتنا مت بوکھلاؤ یار, بات کرنے دو, اتنا مت بوکھلاؤ, بات کرنے دو. ایک جیسا بڑبڑ 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 کرنے سے کوئی ڈسکس پوری نہیں. دیکھو آصف بھائی, ادب نہیں چھوڑو, ادب سے بات کرو, رسپیکٹ سے بات کرو. ہم بھی آپ سے رسپیکٹ سے بات کریں, آپ بھی رسپیکٹ سے بات کرو. بوکھلانا یہ سب ادب ایسے لقب لگانا بالکل ڈس رسپیکٹ والی بات ہے. ہاں ادب سے بات کریے بس. چلیے آپ کہیے, آپ اپنی بات کہیے. آپ اپنے جس کے پاس, جی بولیے کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ بتائیے. لیکچر مت دیجیے گا, سوال پوچھیے گا. جی پوائنٹ ٹو دا پوائنٹ. اسٹارٹنگ میں نے یہی بولا کہ ایک بندہ بولے آپ کیا ہو رہا ہے, بات میں تینوں جنے ایک ساتھ بھی آ جا رہے. کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ بابا ہم لوگ ہے نا, آپ بولو بس, آپ ہے نا اپنا سوال بولو. آپ کو ہم لوگ تین کیوں بیٹھے ہیں, اگر بولنا ہی نہیں ہے تو ہم لوگ بولنے کے لیے تو بیٹھے ہیں نا. تو آپ اپنا سوال بولو, پیار سے بولو, کیا بول رہے ہو, سوال بولو. مجھے موقع پوری طرح نہیں مل رہا ہے زید بھائی. بولو بھائی, بولو نا, موقع ہی تو دیا, بولو. چلو ٹھیک ہے, اجماع کے اوپر سے میں بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو آپ شلفی یعنی کہ آپ اہل حدیث مسلک سے ہو. اچھا ایک منٹ, اجماع کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. جو آپ نے بات بولی نا, وہی لے جا رہا ہوں. آصف بھائی ڈسکشن میں آپ بولنا چاہیں گے تو کیسے ہوگا بات, تھوڑا صبر بھی رکھو. آپ کو ٹائم دے رہے ہیں ہم لوگ اسٹریم میں 10 لوگ ویٹ کر رہے ہیں پیچھے, لیکن آپ کو ٹائم دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ کہ بھائی کام انصاف سے ہونا چاہیے. تو یہاں بات ہی ہو رہی ہے نا آصف بھائی, اجماع کا آپ کا ڈیفینیشن جو آپ میجورٹی بول رہے ہو نا, وہ حدیث کے خلاف ہے. حدیث میں کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا یجمع امتی علی ضلال, کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. یہ حدیث ترمذی کے اندر 2167 ہے, اسے شیخ البانی حسن کا ہے. تو جمع ہونے کی بات ہو رہی ہے, اتفاق کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ میجورٹی والی بات نہیں ہو رہی جیسے آپ بول رہے ہو, کیونکہ میجورٹی اگر دیکھو گے تو آج بے نمازیوں کی میجورٹی ہے. میجورٹی اگر دیکھو گے تو دنیا میں میجورٹی تو غیر مسلمانوں کی میجورٹی ہے. تو میجورٹی صحیح ہو گئے تو وہ تو بات غلط ہے. یہاں پہ مسلمانوں میں بھی اگر آپ دیکھو گے غلط عقیدے والوں کی کئی بار میجورٹی ہو جاتی ہے. میجورٹی سے وہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے. میجورٹی آپ جو بول رہے ہو نا دلیل ہے, اس کی کوئی دلیل ہی نہیں, آپ دلیل نہیں لا سکتے. اجماع کے اندر کیا ہے, اجماع میں پورے 100%. اسی وجہ سے بات کیا ہے, جیسے زمانہ آگے جائے گا آپ کو 100% اتفاق ٹریک کرنا مشکل ہوتا ہے. صحابہ اور سلف کے زمانے میں چیک کرنا آسان تھا کہ ہاں یا کیا اس میں ٹوٹل اتفاق ہے. تو اجماع کیا ہے, پہلے وہی ڈیفینیشن میں مسٹیک ہے آپ کی, ہے نا. اور اجماع ثابت کرنا بھی ہونا چاہیے. چلو بات تو میں نے آپ کی واضح کر دی. ابھی اگلا سوال بولو, آپ اگلے سوال پہ جا رہے تھے نا, تو میں بولا پچھلا سوال تھوڑا کلیئر ہو جائے پھر آگے بڑھیں گے. اگلا سوال کیا ہے زاہد بھائی؟ میرا اجماع کا جو مطلب ہے میرا, یہ وہ نہیں تھا کہ قرآن و حدیث سے بات ٹکرا جائے. قرآن حدیث کے مطابق ہی بات ہو اجماع کی. یہ بات تو ٹاپک ہی ہے یار. ہاں لیکن قرآن میجورٹی سے آپ جو بول رہے ہو نا, میجورٹی آپ زید بھائی کہنے دیجیے, اجماع کی جو بات, زید بھائی شانتی رکھیے نا. میرا جو اجماع کا جو معاملہ تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ منطق فلسفہ چلائیں اسلام میں. قرآن و حدیث کے مطابق اجماع. ایک دوسری بات, آپ سلفی یعنی اہل حدیث جماعت سے ہو, یہ بات صحیح ہے نا. اب میں پوائنٹ پہ ہی آ رہا ہوں, وہی آ رہا ہوں, آپ صرف ہاں کر کے سنیں, ٹھیک ہے؟ صحیح ہے, بولیے کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ, بولیے. جی آپ اہل حدیث ہو نا؟ ہاں بالکل بس ٹھیک ہے. تو جو بڑھیا والی حدیث ہے, جو بڑھیا جو حضور علیہ السلام کے اوپر کچرا پھینکتی تھی اور حضور نے جو چاند کے ٹکڑے کیے, یہ روایت کی سند اور متن چیک کریے اور ذرا اسکرین پر لائیے. چاند کے ٹکڑے کیے تو حدیث, بخاری میں حدیث موجود ہے. چاند کے ٹکڑے کیے نا, آپ کا سوال کیا ہے؟ بخاری میں حدیث ہے, لاؤ اسکرین پہ. بولنا کیا چاہ رہے ہیں, بڑھیا والی حدیث جو کچرا پھینکتی تھی, کے بارے میں کچھ بات ہے. سند نہیں کہاں سے پیش کریں گے؟ وہ جو کچرا پھینکتی تھی نا, اس کی سرے سے کوئی سندی نہیں ہے, کہاں سے لائیں گے اس کو؟ ہم نہیں مانتے اسے. تو آپ کے جو اہل حدیث کے, سنیے نا, آپ کے جو اہل حدیث کے جو علماء ہیں وہ تو باقاعدہ بیان کرتے ہیں ممبر پہ رسول پر بیٹھ کر. وہ جھوٹی قصے کہانی انسان ہے, وہ کوئی فرشتے جان سے نہیں. میں نے بہت سالوں پہلے اپنی میگزین میں اہل سنہ میں لکھ رکھا ہے کہ جھوٹی بات ہے, یہ گپ لوگ پھیلا رہے ہیں بلا وجہ. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفائی پسند ہے, آپ صفائی کی تعلیم دیتے ہیں,
हमारी हदीस की किताबें ईमान के बाद सत्य किताब तहारत से शुरू होती है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कचरा फेंका जाएगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना वैसे गुजरेंगे। कुछ अकल इस्तेमाल करो। साहबे कराम क्या कर रहे थे? किसी साहबे कराम अपने नबी की हिफाजत करने वाले नहीं, रोजाना एक बुड्ढी तो कचरा फेंकी तो अल्लाह के इसको नबी तो सल्लल्लाहु पूरे अलैहि वसल्लम साफ नहीं करेंगे फिरके की उम्मत, उसको? ओझड़ी, उस दुश्मन ने ओझड़ी डाल दिया, फातिमा रजी अल्लाह तआला ने उसको साफ किया। तो ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के भी मुनासिब नहीं है कि आप जाए तो कोई ये गंदगी हर फेंक फिरके के लोग बयान कर रहे हैं ना इसको। ये झूठी बात है। किस्से कहानियां लोग बयान करते नहीं मानते इन किस्से कहानियों को। आपके अहले हदीस के लोग, बड़े बड़े उलमा भी बयान करते हैं इसको। करते भाई होंगे। जाहिर सी बात इंसान है, वो गलत आलिम था। से इंसान है। तौफीकुर रहमान बयान करता है। हाँ, हमारा मनहज यही है कि दलील मिल जाएगी तो रुजू कर देंगे, यही बात है। हम कोई बंधे हुए नहीं है कि हम उनकी बात मानना है। हम ये कहेंगे कि कुरान हदीस की दलील मिलेगी, सबको ये सिखाया गया। अच्छा, बाकी ये अब बताओ, इससे पहले चलिए मैं आपने कहा था चांद वाली हदीस स्क्रीन पे लाओ, लेके आया मैं। अब बोलो आगे क्या बोल रहे हो? चांद कौन वाली सा हदीस स्क्रीन पे है, सही बुखारी की चांद वाली? बुढ़िया वाली, बुढ़िया वाली, बुढ़िया वाली, बुढ़िया वाली। आपने 2 हदीस बोले थे, 2 बोले थे कि नहीं जी। बोले थे? बुढ़िया तो वाली बुढ़िया वाली, बुढ़िया वाली अभी बैकआउट सुनिए, कर रहे हो, चांद वाली नहीं बोले थे, पीछे जाके वीडियो देख चांद और लेना। बुढ़िया दोनों बोला मैंने, दोनों बोला मैंने। मैं स्क्रीन पे, अब आगे बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ चलो ठीक है, ये सही है। कहाँ से लाएंगे यार? होगी तब तो लाएंगे ना, उसकी कोई सनद नहीं, कहाँ से लेके आएंगे उसको? सुनो ना यार, ऐसे बात नहीं होती मेरे भाई। आसिफ भाई बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं, आप बताइए। मैंने बुढ़िया वाली बोला, मैंने 2 हदीस बोला था, ये इसकी सनद और मतन बताइए। ये हदीस नहीं चलो है, एक हो गई, दूसरी बताओ। हाँ, आप बोलना क्या चाह रहे थे? मैं ये बोलना चाह रहा था कि आपके मसलक के लोग खुद जो है ज़ईफ हदीसें बयान करते हैं। बुढ़िया ने जो कचरा फेंकी, जो अभी सामने स्क्रीन पे है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बुढ़िया वाली हदीस आपके मसलक के लोग खुद बयान करते हैं। सुनिए, बुढ़िया वाली रिवायत या इस तरह की कुछ रिवायतें हैं, हमारे यहाँ से भी बयान हो जाती हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि फज़ाइल आमाल का जो मसला आपने बताया, उसमें बात एक ये हो जाया करती है कि जैसे मिसाल के तौर पे नमाज फज्र है, ये अमल सही हदीसों से साबित है। जो उलमा कायल हैं वो कहते क्या हैं, ये अमल सही हदीस से साबित है, वाजिब है, फर्ज है। अमल बिल्कुल क्लियर है, कुरान और हदीस दोनों से साबित है नमाज फज्र। अब नमाज फज्र के सवाब में कोई ऐसी रिवायत हो जो ज़ईफ हो, तो बाद उलमा कहते हैं कि उस सवाब की उम्मीद की जाएगी। बात सिर्फ इतनी सी है। आपने जो ये कह रहे हैं कि आपके उलमा, भाई हमारे उलमा भी बहुत सारी ज़ईफ रिवायतें पेश कर देते हैं। मेरी जबान से भी आप ज़ईफ रिवायत कभी सुन सकते हैं, किसी और से भी सुन सकते हैं, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि आपने जो चांद के टुकड़े वाली रिवायत है, इसमें क्या कहना चाहते हैं, वो सवाल नहीं। वो तो सुनिए ना जी, बोलिए ना, बोलिए। बाय मिस्टेक मैंने 2 हदीसें एक साथ मांग ली आपसे। बुढ़िया वाली हदीस जो ज़ईफ है, तो ये हदीस जो है पर वो ज़ईफ मत कहिए, उसकी कोई सनद ही नहीं है, गप है वो, सनद ही नहीं। हाँ, दफ ज़ईफ ही कोई बोला जाता है। दफ जो है ना, दफ है ना, उसको ज़ईफ कोई कहा जाता है हजरत। तो ये हदीस जो है, इस पर भी पूरी उम्मत जो है बयान करती है, हर फिरके के लोग। ठीक है, मैं पॉइंट पे आता हूँ। अब आप ये कह रहे थे कि किसी भी बात के लिए ना ताबीन ने बयान किया, ना अतबाए ताबीन ने बयान किया, पूरी उम्मत को कैसे बोल देंगे बयान किया? वो बुढ़िया वाला आज फिर वो कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? चांद वाली बात तो सही बुखारी में, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बुढ़िया वाला कहाँ से मिला? बुढ़िया वाला कहीं नहीं है। टुकड़े वाले में सवाल क्या है? चांद वाला मसला तो सही बुखारी में, उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो आपके सामने। अरे वो मेरे सुनिए ना, वो एक ही बात पकड़ के 1 घंटा यही खत्म हो जाएगा, उसको हटा दीजिए। चांद वाले बोलना क्या चाह रहे हो? हम आपको समझना चाह रहे हैं, आप एक मिस्ट्री के तौर पे बात कर रहे हो। बताओ क्या बोलना क्या चाह रहे हो? मैं पहले शरीयत का उसूल जानना चाह रहा था आपसे। एक बात कि कुरान, हदीस, इजमा और कयास, 4 चीज पर उसूल मुस्तमिल है इस्लाम का, जिसमें कुरान और हदीस से बात टकराए ना। चारों मानते हैं जी, चलिए बस। अब आपने मेरे से पहले एक बंदा आया था, उससे सेकंड पहले, जिसपे आपने ख्वाब के ताल्लुक से बात हुई थी। आपने सिरे से कहा कि ख्वाब दलील ही नहीं हो सकती। जी, सही है जी, जी, कहा था। मेरे हिसाब से ख्वाब का मुतलकन इनकार करने वाला काफिर है। कुरान में ख्वाब का जिक्र है और ख्वाब सच्चे भी हुए और ख्वाबों की बातें भी हुई। ठीक, ख्वाब का इनकार करने वाला काफिर है। काफिर, ठीक है ना? कुरान में ख्वाब की बातें हो गई आपकी बात।
जी हो गई। हमने आपने कहा अपना सवाल कि पूछ ख्वाब लिया, से अच्छा शरीयत सवाल साबित पूछा नहीं आपने होती। जी, ख्वाब के बारे में जो पूछा ना, अच्छा सवाल पूछा, गुड क्वेश्चन, अभी हम लोग जवाब देंगे जी, बताइए शेख। हमने कहा दीजिए। इससे पहले कि ख्वाब से शरीयत साबित नहीं होती। क्यों हमने कहा? इसलिए कहा कि ख्वाब ना तो कुरान है, ख्वाब ना तो हदीस है, ख्वाब ना तो क़ियास है, ख्वाब ना तो इजमा है। अब आप कह रहे हैं कि ख्वाब का इनकार करने वाला काफिर है। मिसाल के तौर पे मुझे अभी ऊँग आ गई और मैंने कहा मैंने ख्वाब देखा और आपने कहा कि नहीं आपने ख्वाब नहीं देखा, झूठ बोल रहे हैं, तो आप काफिर हो जाएंगे। बोलू क्या ख्वाब का इनकार करने वाला काफिर है? नबी का जो ख्वाब जिक्र है उसका इनकार करने वाला काफिर है। हजरत यूसुफ ने ख्वाब देखा, उसका तज़किरा कुरान में है, उसका इनकार करने वाला काफिर है। भाई कौन से ख्वाब का इनकार करने वाला काफिर है? कुरान में ख्वाब का जिक्र नहीं है। कुरान में ख्वाब का जिक्र नहीं है क्या? अरे भाई हमने बात ये सिंपल है, कहा कि ख्वाब से शरीयत साबित नहीं होती। ये कौन से कहा। ख्वाब की बात हो रही है? इंटेंशन बात समझो ना भाई। और आसिफ अगर भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब है, अल्लाह क्या? के रसूल का ख्वाब है, तो है हदीस में, वो तो हदीस हो गई। अरे भाई रसूलुल्लाह का अगर ख्वाब है तो हदीस हो अरे गई। सुनिए, हजरत यूसुफ का ख्वाब है तो वो तो कुरान है। क्या हो गया? आप सुनोगे तो समझोगे ना आसिफ अगर भाई, बोलिए फिर अगर वो से। ख्वाब रसूलुल्लाह का है, 2-3 सही जन एक सनद साथ से बोलोगे ना साबित बैठ है, तो नहीं समझ आ रहा है। एक जन बोले। आसिफ भाई सब्र अगर वो करो। ख्वाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का है, कुरान में है, तो कुरान हुआ। आप बताइए हाँ, क्या इसका तो कुरान हमारे लिए मोतेबर नहीं है। कुरान की हर बात हमारे लिए मोतेबर नहीं है। कौन कहता है? मोतबर तो है, कौन कहता है मोतबर नहीं है? तो किसने आप कहा? क्या बोल रहे हो? कुरान शरीयत नहीं है, जबकि कुरान और हदीस दोनों मिला के हमारे लिए शरीयत है। किसने कहा? कुरान और हदीस हमारे लिए दोनों ही शरीयत है, यानी दोनों ही चीज को हमें बराबरी से अमल में लेना है। नहीं है। कौन इसका इनकार किसने कर रहा कहा है? नहीं है? कौन इसे इसका क्या इनकार कर कहते रहा हैं? कुरान में ख्वाब का कितनी जगह जिक्र आया है? है? जिक्र है, इनकार नहीं है। सूरह यूसुफ आपके ख्वाब का जिक्र आया है। ये आप आपके उल्टी बात बुजुर्गों कर के रहे ख्वाब हो। का जिक्र आया है। अरे भाई आप साहब, उल्टी कुरान में ये लिखा हुआ है, कुरान में ये लिखा हुआ है कि आपका कोई आलिम ख्वाब देखेगा वो शरीयत हो जाएगी। कुरान में कहीं पहले ये तो- बात लिखी हुई है कि आपका कोई बुजुर्ग ख्वाब दे करके सुबह को उठेगा, मैं इमाम मेहदी हूँ, हाँ मुझे लाओ नजरो नियाज चढ़ाओ, वो ख्वाब जो है शरीयत है। वो ख्वाब शरीयत देखो, कुरान में किधर मत बोलो, बात बहक जाएंगी, मैं भी गुस्से में आ जाऊंगा। ऐसे डिस्कशन सही नहीं होगा। बात नहीं है। अच्छा चलो आखिरी बात का आपका जवाब देते हैं। अच्छा मैं कोई आखिरी बात बोल करके जरा मैं भाई को एक इसमें कहना चाहता हूँ। भाई इसे स्ट्रॉ मैन बोलते हैं, इसे स्ट्रॉ मैन फैलेसी बोलते हैं। सिर्फ एक मिनट जैद भाई, सिर्फ एक मिनट जी। वो भाई साहब, थोड़ी देर पहले मैंने एक ख्वाब पेश किया था कि इमाम इब्ने असाकिर के शेख ने ख्वाब देखा, उनके उस्ताद ने, यजीद जन्नती है। मानेंगे आप इसको? अब एक ही जन बात करेंगे तो मजा भी आएगा बात करने का। आप मानेंगे इस ख्वाब को? आप कहते हो ख्वाब का मुनकिर काफिर है। चलो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये दोनों जन बात नहीं करेंगे। या तो यजीद को जन्नती मान लो या काफिर बन जाओ, दोनों में से कोई चूज करो आप। रुको ना, अभी सुनिए ना। दीन किसी के घर की जागीर नहीं है। अगर आप मुझे हाँ या ना में नहीं बुलवा सकते, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। यजीद को जन्नती मानो या खुद को काफिर बोलो, दो में से कोई एक चूज करो। कुरान में ख्वाब का जिक्र है, आपने इनकार किया था। अरे भाई तो आप मानो ना, आप ख्वाब मानो नहीं, आप मानो ना, आप मानो ना कि ख्वाब का आप इनकार करें। आपने ख्वाबों का इनकार किया, ख्वाब दलील नहीं है, जबकि मैं बता रहा हूँ कुरान में ख्वाबों का जिक्र है। ठीक है, चलो ठीक है, आप मानते हो ना, आप मानते हो ख्वाब को, चलो मान लो। कुरान में जो ख्वाब बताए गए, ख्वाबों की ताबीर बताई गई, यानी कि नस कुरान की नस है ख्वाब। देखो आसिफ भाई, मैंने आपको म्यूट किया है, सिंपल सी बात है, आप 1 मिनट में समझ सकते हो, प्लीज कॉम्प्लिकेटेड मत करो। इसे स्ट्रॉ मैन फैलेसी बोलते हैं कि जो हमने बोला नहीं आप हम पे थोपो, फिर उसको गलत साबित करो, फिर बोले जीत गए। बात समझो, हम लोग कुरान की बात को जब मानते हैं ना, कुरान में जो ख्वाब है, वाकयात है, सारी चीजें हैं, किसस है, सबको मानते हैं, ख्वाबों को भी मानते हैं। जब हमने कहा हम हदीस को मानते हैं, तो हदीस में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाबों का बयान है, या सहाबा ने जो अपने ख्वाबों का जिक्र किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज की तस्दीक की, वो सब मानते हैं। तो ये स्ट्रॉमैन फैलेसी के साथ आप किसी को ऐसे गलत साबित करोगे जबरदस्ती का, ऐसे बात करके फायदा क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, आपके सामने बात वाजे, हम कौन से ख्वाब की बात कर रहे हैं जो ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना सहाबा से हमें मिल रहा है। यहाँ पे बात क्या है कि बात के किसी शख्स का कोई ख्वाब क्या दलील है हमारे लिए?
قرآن حدیث کی طرح. جیسے آپ نے کہا نا, آپ نے 4 چیزیں ذکر کی, آپ کو 5ویں چیز ذکر کرنا چاہیے تھا, کیونکہ قرآن میں جو خواب ہے وہ تو آپ بھی مانتے ہو, میں بھی مانتا ہوں. حدیث میں جو خواب ہے آپ بھی مانتے ہو, میں بھی مانتا ہوں. تو آپ نے قرآن, حدیث, اجماع, قیاس اور خواب 5ویں چیز کیوں نہیں ذکر کی ہے؟ ذرا یہ بات واضح کرو. اور اچھا خاصا ڈسکشن ہوا, یہ لاسٹ بات ہم واضح کر کے اس ڈسکشن کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں, اور پھر کبھی کنٹینیو کریں گے. اور غصہ نہیں ہوا کرو, تھوڑا صبر رکھو, آپ کو حق سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اور صبر رکھو اور ادب رکھو, ادب سے بات کرو, کہیں پہ بھی جاؤ. جی بات کریے. آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کیسے بات کر رہے ہو؟ اور یہاں پہ اننیسیسری آبجیکشن اٹھا رہے ہو کہ آپ 3 کیوں بات کر رہے ہو؟ ہم 3 ہے تو آپ کو پہلے سے دکھ رہا تھا, آپ کو آنا نہیں چاہیے تھا اگر 3 سے بات نہیں کرنی تھی تو. ہاں بولیے, کیا بول رہے ہیں آپ؟ ساتھ آپ 3 لوگ بات کرو گے نا, تو پھر یہ پورا مائک میں جو 3 جن کے آپ کے پاس باتیں نہیں ہے نا, تو آپ کو یہ بات مل گئی بولنے کے لیے. باتیں کرو نا. اب آپ بولو قرآن, حدیث, اجماع, قیاس کے بعد آپ نے 5ویں چیز خواب کیوں ذکر نہیں کیے؟ بولو نا. 5ویں نہیں, میں نے تو پہلے جو کال تھا کہ قرآن, یعنی اس میں خواب بھی آ گیا, وہ تو پہلے میں میرا خواب لپیٹے گیا. آپ کو ریئلی لگا, آپ اتنے بیوقوف ہو کہ آپ کو نہیں سمجھ میں, سوری میں نے غلط لفظ استعمال کیا. قرآن میں قیاس نہیں آتا, آپ کو نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم قرآن والے خوابوں کو مانتے ہیں؟ آپ کو ریئلی نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ ایمانداری سے بولو, آپ کو ریئلی سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ خواب قرآن سے نص سے ثابت ہو گیا کہ خواب بھی اہمیت رکھتا ہے. کہاں سے؟ سمپل سی بات ہے, 2+2. ہم لوگ قرآن کے سب خوابوں کو مانتے ہیں, ساری سٹوریز کو مانتے ہیں. اس کے اندر کوئی شک ہے کہ آپ کو نہیں لگا ہم لوگ نہیں مانتے ہیں قرآن کے خوابوں کو نہیں مانتے ہیں؟ زبردستی, آئی مین آپ کو کچھ ملا نہیں تو زبردستی پوائنٹس ملیں گے بھائی. ایک لاجیکل اچھا سینسیبل آرگیومنٹ کرو, مزہ آئے گا. آپ ایسے چیز سامنے والے پہ آخری لاجیکل بات کر رہا ہوں. ہاں جی, آخری لاجیکل بات کر رہا ہوں. مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دیجیے, آپ صرف ایک سوال کا جواب دے دیجیے مجھے. ہاں بولیے. آپ صرف ایک سوال کا جواب دے دیجیے مجھے بس. میں آخری میں جواب دینے نہیں بیٹھا ہوں. اس کو آپ مانتے کہ نہیں مانتے, بس اتنا جواب دے دیجیے. میں جواب دینے نہیں بیٹھا حضرت. میں شیخ آپ کا سوال بولیے, کیا سوال ہے؟ نہیں, خواب میں یہ ہے میرے بھائی, سوال یہ ہے, ابھی میں نے پیش کیا تھا, اسکرین بھی شیئر کیا تھا, ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا, ابن عساکر رحمہ اللہ کے شیخ نے خواب دیکھا کہ یزید کو جنت میں, یزید کو دیکھا, بولا کیا تم نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا؟ بولا نہیں, میں نے نہیں قتل کیا. تو کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا؟ کہا ہمیں بھی بخش دیا. وادخلنی الجنہ, مجھے جنت میں داخل کر دیا. تو خواب تو یہ بتا رہا ہے کہ یزید قاتل حسین نہیں ہے, خواب یہ بتا رہا ہے کہ یزید جنتی ہے. اس خواب کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ بس اس بات کا مجھے جواب دے دیجیے. جی آصف بھائی, آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ جواب دیجیے. دیکھیے میں سوال کرنے بیٹھا ہوں زہید بھائی, میں جواب دینے نہیں بیٹھا ہوں. میں سمجھ رہے ہو آپ کو کیوں ایسا لگا کہ بندے آپ سے پوچھیں گے سوال؟ سنیے, لاسٹ اور آخری جواب دینے سے بھاگ رہے ہو آپ. میری لاسٹ اور لاجیکلی بات ہے زہید بھائی. اچھا, آپ کا میں جواب یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں جواب نہیں دینا چاہتا, یہی جواب ہے نا آپ کا کہ میں جواب نہیں دینا چاہتا. کلیئر نا؟ تو کیوں نہیں جواب دینا چاہتے؟ اب یا تو اپنے آپ کو کافر بولے یا یزید کو جنتی بولے, 2 میں سے کچھ ایک بولے. آپ ریلیکس کرو میرے بھائی, سمجھ میں آئی. میرا آخری لاسٹ بات ہے میری. آپ ہے نا, ریلیکس کرو پہلے تو, مس انڈرسٹینڈ نہیں کرو گے, اننیسیسری مس انڈرسٹینڈ. ریئل بات ہم لوگ کریں گے نا, ایسے زبردستی بات. میں دونوں مانتے ہیں خوابوں کو, قرآن والے خوابوں کو, حدیث والے خوابوں کو. آپ بھی مانتے, میں بھی مانتے, پھر بھی بولیں گے نہیں تم نہیں مانتے. یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ اچھا, یعنی وہاں سے پوری امت کو جھوٹے خواب دکھیں گے ایسا؟ اللہ اکبر. قرآن حدیث کے بعد پوری امت کو جتنے خواب دیکھیں گے وہ سب جھوٹے ہوں گے. دلیل نہیں, قرآن حدیث اجماع قیاس خواب. تو مانو نا یزید والا خواب, مان لو خواب کی اتنی حمایت کرتے ہو, یزید جنتی ہے, مانو نا. وہ فضائل میں ہے, یزید فضائل میں آتا ہے. اچھا, خوابوں کو صرف فضائل میں مانیں گے آپ؟ یہ نیا اصول نکالے آپ نے. ہاں بالکل, اگر حضور خواب میں آ رہے ہیں, حضور خواب میں آ رہے ہیں تو یہ حضور کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے. مانیں گے آپ؟ اللہ اور حضور کا فضل ہے. اگر خواب میں آ رہے ہیں تو مانیں گے, اور یزید جنتی آئیں گے تو کیسے مانیں گے؟ بالکل صحیح, نہیں مانیں. تو آپ آپ کو نہیں مان رہے ہو. نہیں, کوئی مطلب نہیں ہے. فضائل کا مسئلہ ہے نا, یہ فضائل ایسے ہو گیا. قرآن میں خنزیر کا لفظ آیا ہے, قرآن میں خنزیر کا لفظ آیا ہے, تو کہہ دو خنزیر جو ہے شریعت ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ کوئی دلیل کا طریقہ نہیں ہے. تو ہم نے واضح کر دیا کہ جو سچے خواب ہیں ہم اس کے منکر نہیں ہیں. قرآن میں جو خواب کا ذکر ہے وہ صحیح ہے. اللہ کے نبی یعنی حضور قیامت تک میں وہی آ رہا ہوں, حضور قیامت تک شریعت ثابت نہیں ہوگی. بعد کے لوگوں کے خواب چلو, یعنی حضور قیامت تک کسی صحابی کے خواب میں نہیں آئیں گے.
या किसी शख्स के ख्वाब में हुजूर क़यामत तक नहीं आएंगे। मेरे ख्याल से बात हो गई शेख, इसको बंद किया जाए, टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट। हमने अच्छी बातें की, आगे फिर नहीं नहीं, करेंगे, आते रहिए, मेरी एक लास्ट बात है, मेरी एक लास्ट बात है ज़ैद भाई, एक ही बात एक लास्ट बात है मेरी, लास्ट लाइन सुनने के लिए आए हैं। अब ये की बात है, लास्ट लाइन बोल दो। जी आसिफ भाई बोलिए, लास्ट लाइन बोलिए। इनको खामोश करिए, एक लास्ट बात है मेरी, मैं जा रहा हूँ, मैं खुद भी जा रहा हूँ। अदब मत भूलो, नहीं तो आपको हक से महरूम रहोगे। अदब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए क्या बोल रहे हो आप? देखिए, आपके जो ऊपर वाला बंदा है उनका नाम क्या है पता नहीं, ऐसे नहीं बात करते आसिफ भाई, अदब से बात करिए, ये हमारे स्ट्रीम का रूल है। हम सब आने वालों को भी अदब देते हैं, खुद भी अदब चाहते हैं, सब अदब से बात करें। बोलिए अब क्या बोल रहे हो, लास्ट बात बोलिए। आपके ऊपर जो बंदा है उनका नाम मुझे पता नहीं है, उन्होंने कहा था कि सहाबा ने हुजूर को देखा है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी ये दावा करता है जिन्हें हुजूर को जिसने नहीं देखा, तो क्या मुझे ख्वाब में हुजूर आए, ये बात गलत है, ऐसा कहा उन्होंने। मेरा ये सवाल है कि इसी स्ट्रीम में कहा ना अभी कि जिसने हुजूर को नहीं देखा, जिसने हुजूर को नहीं देखा, वो हुजूर का ख्वाब में एक बार भी नहीं देखा, तो वो कैसे बोलेगा कि हुजूर मेरे ख्वाब में आए? एक मिनट बता रहा हूँ, ख्वाब पे हम अलग टीम रख लेंगे। ये खत्म करें, कितना टाइम चला गया? मेरी बात पूरी नहीं हो जाती, आप आइए, पूरी नहीं हो जाती, टीम रखेंगे उसमें आप आइएगा, आपको दावत है, उसमें खूब बात। मेरी बात पूरी क्यों नहीं होने दे? नहीं, मेरी ये बात पूरी होने दो ना, एक आधे मिनट लगेगा बस, बोलिए आधा मिनट, उससे कम बोलिए। इन्होंने ये कहा कि जिसने हुजूर को देखा वो सहाबी थे, हुजूर जिसके ख्वाब में आएंगे वो सिर्फ सहाबी के आएंगे, क्योंकि सहाबा ने उनको देखा है, वो उनको पहचानते हैं, ठीक है। उसके बाद किसी ने नहीं देखा, वो ये दावा नहीं कर सकता कि हुजूर को मैंने देखा, वो पहचानता ही नहीं है। तो कब्र में जब हुजूर दिखाए जाएंगे तो उम्मत कैसे पहचानेंगी, क्योंकि उन्होंने भी नहीं देखा उम्मत ने। ठीक, पूछ लिया आपने सवाल, ओके, अभी जवाब सुनिए, बिल्कुल बताइए। बिल्कुल। पहली बात यह है कि ये बात सही है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने नहीं देखा है, वो इस बात को कैसे क्लियर करेगा कि वाकई ये जो तस्वीर आ रही है, जो सूरत आ रही है, वो रसूलुल्लाह ही की है। इसलिए उसमें दोनों बातें हो सकती हैं, हो सकता है रसूलुल्लाह और हो सकता है रसूलुल्लाह ना हो। ये एक बात है। हाँ की बात कर रहे हैं, कब्र की बात नहीं कर रहे। जहां तक आप कब्र वाली बात कह रहे हैं, कब्र वाली रिवायत आप पेश करिए, जिसमें वो रिवायत आप लाइए, जिसमें है कि अल्लाह। शेख किफायत कुछ बोले, शेख साहब जोर से बोलो, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। कब्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नहीं कराया जाएगा, ये पता नहीं आप कहां से बोल रहे हैं। कब्र में नबी नहीं आएंगे। कब्र में जो 3 सवाल होंगे जो बुखारी मुस्लिम में है, सुनिए, जो 3 सवाल होंगे, जवाब तो देने दो मुझे। आप बोलते हैं आपने बोला ना, तो मैं बता रहा हूँ कहां। अच्छा सुन लीजिए पहले शेख क्या बोल रहे हैं, फिर आप बताइए। अच्छा अच्छी बात हो रही है, ये अच्छा डिस्कशन हो रहा है, बोलो जी बोलिए। इतनी बड़ी बात कही थी, इतनी अजीबोगरीब बात कही थी कि कब्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया जाएगा तो कैसे पहचानेगा? अरे भाई ये बुनियादी गलत है, नहीं लाया जाएगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अभी रुक जाइए, आप बोलने दीजिए भाई, आप बोलने दीजिए। आज शेख आप मुकम्मल कर लीजिए, आप मुकम्मल कर लो। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में नहीं लाया जाएगा, ऐसा किसी भी हदीस में नहीं है। ये लोग अपनी तरफ से बात कर रहे हैं कि वहां, भाई वहां सवाल होगा, पहला सवाल क्या होगा, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? तो क्या अल्लाह को लाया जाएगा वहां पे? हाँ, क्या अल्लाह वहां आएगा, हाजिर होगा? अल्लाह खुद वहां खड़ा हो जाएगा, मन रब्बु का? तो ऐसे मैंने अल्लाह को लाने का बोला नहीं ना, किधर की किधर मत भागो। आप जवाब मेरा होने दीजिए। ऐसे ही मन नबियों का सवाल होगा, तुम्हारे नबी कौन है? लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में नहीं लाया जाएगा। मैं एक दलील लेता हूँ सही बुखारी से, फिर बात खत्म करता हूँ। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक खातून थी, एक सहाबिया थी, मस्जिद नबी में झाड़ू दिया करती। नंबर बोलिए, नंबर। एक मिनट थोड़ा सा। अच्छा बोल दीजिए, बता दीजिए चलो। हाँ ठीक है। तो झाड़ू देती थी, तो क्या हुआ, अचानक उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद सहाबे कराम ने उनको ले जाके दफन कर दिया। अब एक दिन हो गया, उस पे कुछ दिन गुजर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो औरत कहाँ गई जो झाड़ू देती थी? तो सहाबे कराम ने कहा कि उसका तो इंतकाल हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई हल्ला कुंतुम आज़नतुमूनी, तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? इंतकाल हो गया था तो बताना चाहिए था। तो बाज़ रिवायत में है कि सहाबे कराम ने कहा कि वो रात का वक्त था तो हमने आपको बताना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे उसकी कब्र बताओ, उसकी कब्र कहाँ है। उसके बाद जब उसकी कब्र बताई गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पे आए
اور آپ نے وہاں پہ جنازے کی نماز پڑھی. اس پورے واقعے میں کیا لگ رہا ہے, پورے واقعے سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبر میں نہیں جاتے ہیں؟ کیونکہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں جاتے تو یہ عورت جب وفات پائی تو گرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے نہیں بتایا, لیکن جب سوال و جواب کا موقع آیا تو اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ عورت وفات پا چکی ہے, کیونکہ اس کے سوال و جواب کے ٹائم مجھے حاضر کیا گیا. لیکن وہ دن گزر جاتا ہے, کئی دن گزر جاتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے. بعد میں جب آپ پوچھتے ہیں کہ وہ عورت کہاں گئی, صحابہ کہتے ہیں وفات ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں معلوم ہے اس کی قبر کہاں ہے. آپ کہتے ہیں مجھے اس کی قبر بتاؤ. اب جا کے اس کی قبر صحابہ کرام بتاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث بہت ہی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں سوال و جواب کے وقت حاضر نہیں کیے جاتے ہیں. اس لیے جو آپ نے یہ کہہ دیا کہ قبر میں لوگ کیسے پہچانیں گے, ارے قبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہی نہیں جائیں گے, پہچاننے کی بات ہی, پہچاننے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو قبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے. صحیح بخاری کی سے میں دلیل آپ کے سامنے دے چکا ہوں. جی بولیے, اب بتائیے آصف بھائی. قبر میں جو تیسرا سوال ہوگا اس کو اسکرین پر لائیے, پڑھیے اور پھر ترجمہ کریے. ہاں بولیے, نمبر بولیے آپ, کون سی حدیث جو تیسرا من ربو کا والی حدیث؟ ہاں وہ حدیث چاہیے, ہاں وہ لا رہا ہوں, ایک منٹ. تب تک کچھ اور بات کرو, مجھے 2 منٹ لگے گی. جی بولیے, کچھ اور بولنا ہے. جب حضور کو پتہ نہیں ہے یہ بات تو الگ علم غیب کی طرف چلی جا رہی ہے وہ بات. ہاں علم غیب کا ٹاپک آ جائے گا وہاں پر کہ حضور کو پتہ نہیں تھا. اگر ایسا ہی ہے کہ جب حضور کسی چیز کو پوچھ رہے, اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے, تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سنگ باری ہوئی اور انہوں نے جو شہر چھوڑ کر باہر جا کر ایک جھاڑ کو بیٹھے ٹیکا لگا کے, تب آپ جس طرح شانتی سن رہے ویسے سنیے, تب جا کر باہر بیٹھے اور جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور پوچھنے لگایا کہ پوچھو کیا میں بستی کو دبا دوں جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ نہیں مت دبائیے. تو کیا اللہ کو یہ پتہ نہیں تھا جو پوچھنے بھیج دیا کہ بولو دبا دوں کہ نہیں دبا دوں؟ خبر کے لیے نہیں ہوتا. ہر پوچھنے والوں کے, ہر پوچھنے والے سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے. ہوتا ہے سوال میں ہوتی. ہر پوچھنے والے سے, ہٹ جائیں گے موضوع سے, ہر پوچھنے والے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ نہیں. میں بتا رہا ہوں ہر سوال خبر پوچھنے والے سے, اب سن لو, سوال پوچھ لینا بولو. ہر سوال خبر کے لیے نہیں ہوتا, اور اسی طریقے سے ہر سوال خود اپنے علم کے لیے نہیں ہوتا, دوسروں کے علم کے لیے بھی ہوتے ہیں کچھ سوالات. تو یہ یہاں ایک پوری بحث تو علم غیب کی ہو جائے گی. ہم نہیں چاہتے کہ وہ چھڑے. جو پوائنٹ ابھی چھڑا ہوا ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں من نبیوں کا جب کہا جاتا ہے اس وقت حاضر کیا جاتا ہے کہ نہیں, یا آپ کی تصویر حاضر کی جاتی ہے کہ نہیں, اس پہ ہم فوکس کرتے ہیں. پھر یہاں سے ہم غیب سے نکلیں گے, غیب میں حاضر و ناظر میں چلے جائیں گے, وہاں سے وہاں چلے جائیں گے, بات مکمل نہیں ہو پائے گی. تو اسی پہ ابھی رہتے ہیں. جی, اور جہاں تک آپ کا بنیادی سوال تھا, وہ سوال تو شیخ شعبان نے کہا کہ وہ بنیادی سوال مت چھوڑو, لیکن جہاں تک یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پوچھوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اللہ تعالیٰ تو بندوں کو دیتا ہے چوائس. اللہ تعالیٰ بندوں کو چوائس دیتا ہے. جیسے ہم مثال کے طور پہ آپ ہو, میں ہوں, اما شاکرین اما کفورا. اللہ تعالیٰ نے کہا چاہے تو شکر گزار کرو بنو, چاہے تو انکار کرنے والے بنو. تو اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے بندوں کو. اختیار دینے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کو نہیں پتا, اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آخری انجام ڈائریکٹلی دے سکتا ہے انسان کو کہ بھائی تم تو نیک کام کرنے والے تھے اس لیے لے لو جنت, اور تم گناہ کرنے والے تھے اس لیے تمہارے لیے جہنم. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے رحمت للعالمین جو ہے والی چیز کا اور ایک ثبوت دیا سارے دنیا کے انسانوں کو دیکھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر عذاب کی کے لیے نہیں تقاضا کیا, بلکہ ان کے لیے وقت اور موقع ملے, یہی چیز اللہ تعالیٰ سے دعا کی. تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز کا اختیار دیا گیا, اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا؟ یہ تو بات کوئی بنتی ہی نہیں ہے. لیکن جو بنیادی سوال تھا کہ آپ کا جو سوال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آتے ہیں, تو شیخ کفایت نے جو دلیل دی
وہ بات میں یہ بات ہے کہ اگر آتے تو ان کو وہ بات بھی پتا ہوتی, اور وہ پتا جیسے کہ ہم دیکھ رہے نہیں تھی. اور مزید جو آپ کہہ رہے تھے کہ میں یہ حدیث اسکرین پہ لاؤں, ذرا میں دیکھ رہا تھا کون سی حدیث اس بارے میں, 1 منٹ دیکھ رہا ہوں جی. تب تک شیخ کفایت کچھ بتانا چاہتے بتا سکتے ہیں. اچھا, شیخ کفایت نے پرائیویٹ چیٹ میں حدیث بھیج دی ہے. اس حدیث کا جو آپ کو شیخ کفایت نے شیخ نمبر بولیں گے, حدیث کا نمبر کیا ہے؟ بہت ساری حدیثوں میں نے ایک حدیث ابھی بھیجا اس کو. اچھا, صحیح بخاری 3120 میں لا رہا ہوں, چل رہا ہے اسکرین پہ لا رہا ہوں. چلیے آخری بات ہے, چلو دوسرے لوگ بھی ویٹ کر رہے ہیں, ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. سنن ترمذی ہے, ترمذی کا, ہاں وہ میں بھی بخاری کا ڈھونڈ رہا تھا, مجھے ترمذی کا ہی ملا ہے جی. تو دیکھیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بھائی صاحب نے کہا نا کہ سوال کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سوال کرنے والے کو معلوم نہیں ہے. اس سے کون انکار کرتا ہے بھائی؟ ایک انسان, ایک جو امتحان لیتا ہے ممتحن بچوں کا, وہ جو سوال پوچھتا ہے اس کو معلوم رہتا ہے جواب. تو اس بنیاد پہ کیا یہ کہہ دیں گے کہ ہر انسان عالم الغیب ہے, اسے ہر چیز کا پتہ ہے؟ یعنی آپ کے ابا اگر ٹیچر ہیں, کہیں پڑھا رہے ہیں, بچوں کا امتحان لے رہے ہیں, اور آپ کے ابا نے پوچھا, امتحان لیا, تو اب آپ کے ابا 24 گھنٹہ دن بھر میں جب بھی کوئی سوال کریں گے, کوئی پوچھیں گے, تو آپ کہیں گے آپ کو تو معلوم ہے. معلوم نہیں تو آپ نے امتحان میں کیسے سوال کیا, آپ کو خود معلوم تھا. تو کسی بھی سوال کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. کچھ سوال ہوتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ سامنے کسی کی چوائس کیا ہے, کچھ سوال کسی کو جانچنے کے لیے ہوتے ہیں, اور کچھ سوال جو ہے معلومات کے لیے ہوتے ہیں, معلومات لینے کے لیے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا تھا کہ عورت کہاں گئی, وہ معلومات لینے کے لیے تھا, کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے دفن کر دیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتایا کیوں نہیں, مجھے اس کی خبر کیوں نہیں دی. تو اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا کہ مجھے اس کی خبر کیوں نہیں دی گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں, مجھے آگاہ کیوں نہیں کیا, مجھے باخبر کیوں نہیں کیا, یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ وہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا. باقی یہ جو آپ حدیث مانگ رہے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا, اس حدیث کے بارے میں بتائیے. تو یہ دیکھیں سنن ترمذی کی حدیث ہے, اس میں ہے کہ قبر میں پوچھا جائے گا من رب کا, تمہارے رب کون ہے, ما دینو کا, تمہارا دین کیا ہے, اور من نبیو کا, تمہارے نبی کون ہے. یہ سوال ہوگا جی. اچھا, میں ایک چیز ریئلائز ہوا ڈسکشن میں. چلو اینی وے, آصف بھائی امید کرتا ہوں آپ کو سوال کا جواب ملا ہوگا.